نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو، قرآن کی قوت اور صبر کا امتحان۔ سوچئے ذرا، اگر اس دنیا کا سب سے سچا انسان، جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، جس کا دل اللہ کے نور سے بھرا ہوا تھا، اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان پر بھی جادو کیا جا سکتا ہے تو پھر ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ آج کا یہ واقعہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے واقعے کی جس کا ذکر صحیح حدیثوں میں ملتا ہے، ایک ایسا امتحان جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبر، توکل اور قرآن کی طاقت کا سب سے بڑا سبق سکھایا۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے، کیونکہ آخر میں آپ کو اپنی زندگی سے جڑا ہوا ایک بہت بڑا جواب ملنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کبھی آرام والی نہیں رہی۔ مکہ میں ظلم، تانے، پتھر، بہشکار، اور جب اللہ نے حکم دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مدینہ پہنچے۔ مدینہ، جہاں دل بھی تھے اور سازشیں بھی۔ یہاں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، لوگ جھنڈ کے جھنڈ اسلام قبول کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی، ان کا اخلاق، ان کی سچائی، سب دل جیت رہی تھی۔ مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کچھ یہودی قبیلے بھی رہتے تھے، زیادہ تر امن سے رہتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دلوں میں حسد پل رہا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہر روز مضبوط ہو رہا ہے، ان کی سیاست، ان کی پکڑ دھیرے دھیرے کمزور ہو رہی تھی، اور جب انسان سچ سے ہارنے لگتا ہے تو وہ غلط راستہ چن لیتا ہے۔ انہی لوگوں میں سے ایک تھا لبید بن اسم، ایک ایسا آدمی جو جادو میں ماہر تھا۔ لوگ اس کے پاس آتے، اپنی نفرت لے کر، اپنی دشمنی لے کر۔ وہ سوچتا تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچ جائے تو اسلام کمزور ہو جائے گا۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس پر ہاتھ ڈال رہا ہے، وہ انسان نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے، جادو کوئی فلمی چیز نہیں ہے۔ اسلام میں جادو کا وجود ہے، لیکن جادو اللہ سے بڑا نہیں۔ جادو صرف اثر کرتا ہے اللہ کی اجازت سے، اور اللہ نے اس واقعے کو ایک حکمت کے تحت ہونے دیا۔ لبید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال حاصل کیے اور ایک کنگھی کے دانت۔ اس نے ان پر جادو کیا اور انہیں زروان کے کنویں میں چھپا دیا۔ یہ جادو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل پر نہیں تھا، نہ ان کی وحی پر، بلکہ انسانی احساس پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا جیسے کوئی کام کر لیا ہو، جبکہ کیا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک بے چینی محسوس کرنے لگے۔ سوچئے، وہ انسان جو پوری امت کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھا، آج خود امتحان میں تھا، لیکن نہ شکوہ، نہ شکایت، صرف دعا، یا اللہ مجھے شفا عطا فرما۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، دو فرشتے آئے، ایک نے پوچھا کیا تکلیف ہے؟ جواب آیا جادو۔ پھر پوچھا گیا کس نے کیا؟ جواب آیا لبید بن اسم، اور جادو کی جگہ بھی بتا دی گئی۔ اسی موقع پر اللہ نے دو عظیم سورتیں نازل کیں، سورہ الفلق، سورہ الناس۔ ہر آیت کے ساتھ ایک گرہ کھلتی گئی، ہر آیت رحمت بنتی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح شفا پا گئے۔ صحابہ چاہتے تھے کہ لبید کو سزا دی جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے شفا دے دی، میں فتنہ نہیں چاہتا۔ یہ ہے رحمت، یہ ہے اخلاق۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو سکتا ہے تو ہم کیوں غافل ہیں؟ قرآن کو تھامو، نماز کو مضبوط کرو، سورہ فلق اور ناس روز پڑھو، اور یاد رکھو اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔